موت کے قریب کا تجربہ۔ زندگی جتنی پرانی ایک چیز، ایک ایسی حالت کہ انسان ایک مختصر مدت کے لیے اپنے جسم سے باہر چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر کی دنیا کو درک کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جاتا ہے، اور نایاب موتی تلاش کرنے کے لیے خلیج فارس کی گہرائیوں کا سفر، ایک چھوٹے سے جزیرے کے ساحل کی وسعتوں کی خبر جو ایک تجربہ کرنے والے کے رازدار سینے میں بند تھی، اور اس بار میں دنگ رہ گیا 38 سال کی رازداری پر، اور اس تجربے کو ایسے سر اور دل میں پوشیدہ رکھنے پر کہ جو جوش اور کہنے کے جذبے سے معمور ہے، لیکن اس نے چھپانے کو چنا اور نہیں بتایا۔ یہ وہ مسافر ہیں کہ جو اس دنیا سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پوچھتے ہیں اور وہ خود بتاتے بھی نہیں، لیکن اب بتانے کا وقت ہے اور سننے کا۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ حقیقت کی جنس سے واقعات، خط سے اتصال، خدا سے اتصال کی جنس سے واقعات۔ دیکھیے، باطل کے خلاف حق کی جنگ کے محاذوں پر اس کی جنس اتصال کی جنس تھی، یعنی سب ایک طرح سے جڑے ہوئے تھے، اور جو افراد جڑے ہوئے اور متصل نہیں تھے محاذ پر نہیں تھے۔ ہم اس دن، میرا خیال ہے 5 مئی کا دن تھا، کہ اس دن حسینیہ اسٹیشن میں ملک کے جنوب میں الی بیت المقدس آپریشن کا آغاز تھا۔ میرا خیال ہے اس دن ہم خرم شہر اہواز روڈ پر حملے میں مصروف تھے کہ دشمن نے سخت جوابی حملہ کر دیا۔ وہ ان ٹھکانوں کو ہم سے لینا چاہتا تھا اور وہاں پر ہمارا کنٹرول ختم کر کے خود وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا وہاں پر RPG چلانے والے کا کردار نہیں تھا، لیکن میرے پیشے، مہارت اور تخصص میں شامل تھا۔ جب دشمن کے ٹینکوں نے فرنٹ لائن پر حملہ کیا تو میں اٹھا اور میں نے RPG اٹھا لی۔ میں نے 2-3 ٹینکوں کو نشانہ بنایا، اور چوتھے ٹینک کو میں نشانہ بنایا تھا اور نشانہ لیا تھا کہ اسے اس وقت کیا وقت تھا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے چونکہ ظہر کی نماز پڑھ لی تھی، تو میرا خیال ہے کہ سپہر 3 یا 4 بجے کا وقت تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تھا اور آذان دی تھی تو میں نے اپنی نماز پڑھ لی تھی۔ یہ واقعہ سپہر کے وقت پیش آیا، دن کے وقت تھا۔ اگر تصویر میں بھی آپ نے دیکھا ہو تو میری وہ تصویر جو ٹی وی سے نشر کی گئی، دن کا وقت تھا، اور میں بلند ہوا اور چوتھے ٹینک کو نشانہ بنایا۔ عراقی فوجی بہت بزدلی کے ساتھ ٹینکوں کی آڑ لے کر ہماری طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے پیادہ فوجی اسی طرح اندھا دھن ہماری طرف فائرنگ کر رہے تھے، اور میدان جنگ میں بہت سی گولیاں ہمارے کانوں کے پاس سے وز وز کرتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے اوپر گولی چلانے والے کو دیکھا۔ میدان کارزار بہت قریب تھا۔ شاید وہ ٹینک جس سے میں نے نشانہ بنایا تھا، جب وہ نشانہ بنا تو مجھ سے 20 میٹر یا شاید 15 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ شاید میں کہوں کہ دھماکے کی لہر کو میں نے محسوس کیا تھا، یا اس ٹینک کی حرارت کو۔ میں نے ٹینک کو نشانہ بنایا۔ جو ہی میری RPG سے فائر ہوا اور ٹینک کو لگا، دشمن کی طرف سے گولی میری طرف آئی۔ اب پتہ نہیں یہ گولی اسنائپر شوٹر کی طرف سے تھی کہ جو میرے سر میں لگی،
اور انہی غیبی گولیوں میں سے تھی، غیبی صورت میں آئی اور میرے سر میں آ کر لگ گئی۔ به صورت غیبی اومد و به سر من اصابت کرد که یہ کہ آپ نے اپنے اوپر گولی چلانے والے کو دیکھا، یعنی نشانہ بناتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو دیکھیے دیکھا۔ کیونکہ میں وہ شخص تھا کہ جو دمدمے کے اوپر کھڑا تھا دشمن کی طرف میرا رخ کر مطلب یہ کے۔ ہے کہ بدن سے خارج ہونے سے پہلے اس شخص کو دیکھا۔ جی ہاں، میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جو میری طرف فائرنگ کر رہا ہے۔ جی جی۔ میں بالکل زندہ اور حقیقت کی حالت میں اپنی طرف فائرنگ کرنے والوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری طرف فائرنگ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سی گولیاں میرے آس پاس سے گزر رہی تھیں۔ اب میدان جنگ میں اس کی مجاہدین تصدیق کرتے ہیں کہ جب آپ جنگ میں ہیں، وہ گولی جو آپ کو لگنی ہے وہ آتی ہے اور آپ کو لگ جاتی ہے، اور اگر طے نہ ہو کہ لگے تو وہ آتی ہے اور آپ کے کان کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پرندہ یا ایک کیڑا آپ کے کان کے پاس سے تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، آپ اس کے پروں کی آواز سنتے ہیں۔ یہ گولی کی وز کی آواز کو ہم اپنے کانوں کے پاس سے بہت دفعہ سنتے تھے، مثلا ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں بار۔ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں دشمن کے سامنے تھا کہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ میں نے خود پر فائرنگ کرنے والے کو دیکھا کہ جو ان 10 سے 15 افراد میں سے تھا کہ جنہوں نے ٹینک کی آڑ لے رکھی تھی۔ میں نے ٹینک کو نشانہ بنایا، میں نے خود دیکھا کہ ایک گولی میری طرف آئی ہے۔ شاید وہ لمحہ اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں بند کرنے کا لمحہ تھا۔ کیمرہ مین نے اس لمحے کو کیمرے نے مجھے ریکارڈ کر لیا۔ وہ منظر اتفاقی تھا کہ کیمرہ مین فرنٹ لائن پر تھا اور ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ میں نے وہاں خود پر گولی چلانے والے کو دیکھا اور گولی میری پیشانے میں پیوست ہو گئی۔ یہ جو میں نے پوچھا اس لمحے کو دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تجربے سے گزرنے والے ایک اور شخص نے ہمیں بتایا کہ جب وہ بدن سے خارج ہوتے ہیں اور بلندی پر جاتے ہیں، اور بلندی پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دقیق طور پر دیکھا اور سمجھ گیا کس نے اور کہاں سے نہیں، مجھ میں پر نے فائر بدن سے کیا۔ جدا ہونے سے پہلے، اچھا، آپ ابھی تک بدن میں ہی تھا تھے۔ کہ میں نے فائر کرنے والوں کو دیکھا، اور ایک طرح سے ان چند افراد میں سے کہ جو سب میری طرف فائرنگ کر رہے تھے، میں نے اس لمحے میں ایک ثانیے میں، نہیں کہ میرا خیال ہے دیکھوں کون تھا، نہیں، لیکن سلو موشن میں اور بہت ظریف انداز میں اچھا، میں نے خود پر گولی چلانے والے کو دیکھا، اور جب گولی میری پیشانے پر لگی تو پوری دنیا میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی، یعنی میں وہیں پر مر گیا، شہید ہو گیا۔ در جا مردم، شهید شدم. اونجا وہاں فلم میں اگر آپ دیکھیں تو سب میری طرف آئے، جی ہاں، حتیٰ کیمرہ مین نے بھی اپنا کیمرہ زمین پر پھینک دیا اور اٹھ کر میری طرف آیا، کیونکہ بعد میں جب میں نے اس کیمرہ مین توکلی صاحب سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ادارے میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ کو اس لمحے دیکھا کہ آپ کو گولی لگی ہے تو میں سن ہو کر رہ گیا اور آپ کی طرف دوڑا اور اپنا کیمرہ اپنے ساتھ نہیں لایا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ اور سر بری طرح مسخ ہو گیا ہے، اور جس دن میں ان سے ملا تو انہوں نے میرے سر کا جائزہ لیا اور اسے چھو کر دیکھا کہ واقعی یہ وہی سر ہے، میرے سر کی پلاسٹک سرجری کی گئی تھی۔ یہ کیمرہ مین اب کہاں ہیں؟ ابادان میں تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اچھا۔ توکلی صاحب۔ پھر میں شہید ہو گیا، اب یہاں پر میں ایک نئی فضا میں داخل ہو گیا۔ دقیقاً وارد یک فضای جدیدی شدم. اس نئی فضا اور اس لمحے کے درمیان کہ آپ ابھی تک دیکھ رہے تھے، جسے ایک لمحے کی تاریکی یا وقفہ تھا یا نہیں؟ بلا فاصلہ کوئی بھی خلل اور وقفہ پیش نہیں آیا تھا، ایسے جیسے مثلا بجلی جاتی ہے اور فوراً آ جاتی ہے، ایک پلک جھپکتی ہے۔ ایک پلک جھپکنے ہاں، ایک کا پلک وقت تھا۔ جھپکنے کا وقت تھا، مطلق تاریکی نہیں تھی، ایک پلک جھپکنے کا وقت تھا کہ مثلا تبدیل ہو گیا، فریم تبدیل ہو گیا، منظر صرف تبدیل ایک ہو گیا، پلک جھپکی۔ ایک پلک جھپکی۔ میں آیا اور اچانک اپنے آپ کو صحیح و سالم دیکھا، نہ یہ کہ اپنے جسم کو دیکھوں، خود کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں ایک آنکھ کے قالب میں تھا، تشخص، یعنی آپ ایک یعنی ایک تشخص تھے۔ دیکھنے والا تھا کہ
میں اپنے ہاتھ اور پاؤں نہیں دیکھ رہا تھا، میں ایک آنکھ تھا، ایک آنکھ کی جو دیکھتی لیکن ہے۔ آپ تھے۔ میں خود تھا، میں زمین کے اوپر اپنے مجروح اور زخمی جسم کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ امدادی کارکن مجھے دیکھ رہے تھے، ان میں سے چند رضاکار جوانوں نے کہا کہ یہ شہید ہو گیا۔ یعنی واقعاً منظر ایسا منظر ہے کہ اگر اس کی ریکارڈنگ کی جاتی تو اس وقت میری کھوپڑی پھٹ چکی تھی۔ یہ حالت تھی کہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا دماغ باہر آ گیا تھا، اس طرح کی تشبیہ تھی۔ وہ گولی براہ راست لگی تھی، کیا وجہ ہوئی کہ دماغ کے اندر نہیں گئی، گزر گئی یا لگ کر نکل گئی، کیا ہوا؟ دیکھیے، کلاشنکوف دوسرے عالمی جنگ میں روسیوں نے زخمی کرنے کے لیے بنائی تھی، نہ کہ مارنے کے لیے۔ یہ بات ماہرین جانتے ہیں، انہوں نے زخمی کرنے اور کے لیے یہ بنائی گولی تھی۔ کیا ہوئی؟ ہمارے سامنے والے دشمن کے پاس فوجی ہتھیار کلاشنکوف تھی، اس کی اصلی بندوق بھی روسی ہے۔ یہ ہتھیار جب لگتا ہے، دوسری عالمی جنگ میں اسے اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک شخص کو زخمی کرے اور 2 افراد اس شخص کو اٹھا کر پیچھے لے جانے کے لیے آئیں اور دشمن کے 3 افراد مارے جائیں۔ اور اکثر افراد جو محاذ پر کلاشنکوف کی گولی سے زخمی ہوتے تھے، شروع میں ہی شہید نہیں ہوتے تھے، بعد میں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہوتے تھے، یا ان کے جسم کے کسی حساس حصے پر گولی لگتی تھی۔ لیکن کلاشنکوف کی گولی اور بارود کا لیبارٹری میں تجربہ اور معائنہ کیا گیا ہے کہ جب کسی جسم کو کچھ فاصلے سے لگتی ہے تو یہ ظریف ہے۔ وہ گولی پیتل کی ہوتی ہے اور اس کے اندر پگھلا ہوا سیسا ہوتا ہے۔ وہ پگھلا ہوا سیسا اس جگہ پر پھیل جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیوار پر کسی جگہ گولی لگی دیکھی ہو تو دیوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے، سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس گولی میں موجود وہ پگھلا ہوا سیسا میرے دماغ کے اندر چلا گیا، یعنی اندر چلا گیا، پیشانی میں سوراخ کر دیا، کھوپڑی کو پھاڑ دیا۔ اچھا، یعنی گولی پھیل گئی تھی۔ گولی پھیل گئی تھی۔ بعد سے ڈاکٹر نے پہلے آپریشن میں میرے دماغ سے نکال دی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولی کے کچھ ٹکڑے یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ٹکڑے میری پیشانی کے سامنے دماغ میں پاؤڈر بن گئے تھے اور میرے دماغ میں چلے گئے تھے، اور سی ٹی اسکین میں یہ واضح ہے اور ابھی تک میرے ساتھ ہیں، اور یہ میرے مہمان ہیں، اور میں ان کی موجودگی سے عذاب بھی جھیلتا ہوں اور خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اور واقعاً میرے ساتھ جو کچھ گزر گیا وہ بہت ہی سخت تھا، اور آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے۔ یعنی آپ کے بدن میں کتنی گولیاں مہمان ہیں؟ میرے دماغ میں اس وقت سیسے کے 5 ٹکڑے موجود ہیں۔ البتہ جنگ کے دوران مجھے سر میں کئی مرتبہ گولیاں لگی ہیں۔ پہلی بار مجھے آنکھ پر لگی تھی، پھر مجھے چہرے پر لگی، میری گردن کے پیچھے کئی دھماکوں کی لہر، اور اس بار گولی براہ راست میری پیشانی پر آ کر لگی۔ مجھے جب گولی لگی تو میں ایک فضا میں، ایک اور جہاں میں، جو دوسری ہی دنیا تھی، کہ تقریباً اسی اسٹوڈیو کی فضا جتنی کہ اس وقت آپ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے ہیں، زیادہ دور کی چیزوں کو میں تشخیص نہیں دے سکتا تھا۔ میں آس پاس کو دیکھ رہا تھا، اپنے آس پاس کے افراد کو میں ان کے چہرے پر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا وہ ایسے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے بچا سکیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ اس بات سے مایوس ہیں کہ میں زندہ نہیں رہوں گا اور شہید ہو گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک طرف رکھ دیا، یعنی اس کو بچانے کی کوشش کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ میں چلا رہا تھا اور ان سے درخواست کر رہا تھا، لیکن کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا کہ بھائی میں زندہ ہوں، مجھے بچائیے، مجھے اٹھائیے، میں صحیح و سالم ہوں، میں سانس لے رہا ہوں، میرا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے، مجھے اٹھا لیجئے۔ یہ میں کہ جو فریاد کر رہے ہیں آپ تھے۔ میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں صرف ایک آنکھ تھا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اس طرح بیان کرتا ہوں، آنکھ بھی نہیں تھے، ایک دیکھنے والے آنکھ تھے۔ نہیں تھی۔ اب آپ سائبر اسپیس میں ایک کلائمیکس کہتے ہیں، کچھ کیمرے رکھتے ہیں آپ کے چہرے پر اور فلم کو دیکھتے ہیں، پورے منظر کو خوبصورتی سے 3D دیکھتے ہیں۔ جی، ایک ایسی ہی فضا کو، میں خود اس فضا میں تھا اور اپنے سامنے کی فضا کو البتہ ایک محدود حد تک، نہ کہ دور کی جگہ کو 3D شکل میں دیکھ رہا تھا۔ مثلاً 5-6 میٹر یا 7-8 میٹر کی فضا کو، مثلاً اطراف کو، اور دور کی جگہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس جگہ کی مانند کی اس وقت دور تک نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب یہ ناظر کہ جس کے دیکھنے کے طریقے کو ہم نے تقریباً جان لیا ہے، فریاد کرتا ہے، یہ فریاد کس جنس سے تھی؟ یعنی آپ سوچ رہے تھے واقعی آواز رکھتی ہے، بولی جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے، یا یہ آواز کوئی نہیں سنتا؟ دیکھیں، میں کوشش کر رہا تھا، چلا رہا تھا،
اب میں بات کر رہا ہوں، میری آواز ہے، میں اپنی آواز خود سن رہا ہوں، جی، وہاں کیا؟ لیکن وہاں مجھے نہیں پتا۔ میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آواز محسوس کر رہا تھا کہ مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بچا لیں، لیکن آپ میری آواز نہیں سنتے ہیں، لیکن میں خود محسوس کر رہا تھا کہ آواز پھیل رہی ہے اور نشر ہو رہی ہے، یہ آواز سنی جا سکتی ہے، لیکن وہ میری آواز کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ آپ کو تعجب بھی تھا؟ کیوں؟ وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں یا مجھ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے اٹھا لیں، مجھے یہاں نہ رکھیں، مجھے کمبل میں مت لپیٹیں، مجھے ایک مرحلے میں کمبل کے اندر لپیٹ دیا، چاکلیٹ کی طرح بند کر دیا۔ پہلے شہداء کو پلاسٹک میں لپیٹتے تھے، مجھے کمبل کے اندر مت لپیٹو، میں صحیح و سالم ہوں، میں زندہ ہوں، کوئی مجھ پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جیسے چاکلیٹ کو بند کرتے ہیں، کمبل کے دو سروں کو بند کر کے جی، آپ مجھے کو وہاں کمبل میں رکھ دیا۔ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر آپ دیکھیے یہ طے نہیں پایا تھا کہ مجھ پر توجہ دیں، دشمن آگے بڑھ رہا تھا، انہیں جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، اور انہوں نے میرے گرنے کے بعد مورچے کو خالی نہیں رہنے دیا اور انہوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ یہ کام دوسرے افراد کر رہے تھے، امدادی کارکن آئے تھے کہ میرا علاج یا مرہم پٹی کریں، شاید ابتدائی طبی امداد ہو اور وہ نبض چیک کر سکیں یا خون بہنا بند کر دیں، لیکن جو ہی انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا وہ مایوس ہو گئے۔ میں بھی کوشش کر رہا تھا، اوپر نیچے اچھل کود کر رہا تھا، بہت کوشش کر رہا تھا کہ باخدا میں زندہ ہوں، خدایا یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور میرے لیے تشخیص بالکل بھی ممکن نہیں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھتے ہیں، کون لوگ ہیں کہ میں انہیں جانوں اور ان کی طبیعت صاف کروں، مثلا ان کو یاد رکھ سکوں۔ میں ان کے چہروں کو تشخیص نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لمحہ بھی آپ نے خود سے نہیں کہا کہ اگر یہ میں ہوں اور میں یہ ہوں تو میں اپنے آپ سے دور کیوں ہوں؟ میرے لیے تعجب کی بات تھی، لیکن میں اپنے آپ کو زمین کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ مکمل تعلق کا احساس کرتے تھے آپ، یہ نہیں کہتے تھے یعنی ممکن ہے یہ میں نہ ہوں؟ یعنی دقیقاً ایک قالب میں دو جسم، یعنی میں خود کو، اپنے چہرے کو، یعنی میں اپنے پڑے ہوئے زخمی بدن کو دیکھ رہا تھا، اور پھر میں بڑی تندہی سے دوسروں کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا، بھائی مجھے بچا لیں۔ وہ میں حرکت کرتا تھا، لیکن کوئی ایک ناظر تھا کہ جو کہہ رہا تھا یہ میں ہوں، مجھے اٹھا لیں۔ اب میرے جسم اور بدن میں حرکت نہیں تھی، میرے ہونٹ اور منہ حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن میرے یہ ہونٹ اور منہ کس فضا سے تھے؟ ایک ماورائی فضا سے، مسلسل اپنے مخاطبین کو بتا رہے تھے کہ یہ زندہ ہے اور اسے بچائیے، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس لمحے وہ مجھے منتقل کرنے کے لیے آئے، یعنی اس مورچے اور فرنٹ لائن کی فضا میں میرے ہاتھ پاؤں الجھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے میرا کمبل پکڑ کر پیچھے کھینچا، مجھے پیچھے کی جانب کھینچا۔ وہاں پر کچھ گولہ بارود پڑا ہوا تھا کہ جو تصویر میں بھی ہے، پتہ نہیں میرا سر وہاں پر لگا یا کیا ہوا کہ میرے گلے سے ایک آہ کی آواز نکلی، لاش سے؟ اسی لاش سے۔ جی، میرا خیال ہے کہ میرے گلے کے اندر وہ خون آواز باہر نکلنے کا باعث بنا۔ حلق سے ایک صوتی رد میرے عمل حلق تھا؟ سے ایک صوتی رد عمل نہیں، آپ کے مثلاً او ہائے ہائے یا اس طرح کی ایک آواز۔ حرکت؟ میرے گلے سے ایک آواز نکلی کہ میرا خیال ہے خون ادھر سے ادھر ہوا، گلے کا تھوک ادھر ادھر ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان افراد کی توجہ میری طرف مبذول ہوئی۔ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، لوگوں نے کہنا شروع کیا۔
برزخ سے واپسی۔ انہوں نے شور مچایا کہ یہ زندہ ہے۔ جوش و جذبے کی ایک اور حالت دوبارہ آئی۔ ایک امدادی کارکن آیا اور اس نے کہا پہلے اس کے سر کی پٹی کرنے دیں۔ پھر انہوں نے میرے سر کی پٹی کرنا شروع کر دی۔ اب سر اور کھوپڑی کی کیسی شکل ہو چکی تھی؟ میں اس وقت نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی، میں صرف اپنا جسم دیکھ رہا تھا کہ وہ مردہ شکل میں پڑا ہوا، یعنی ایک بے حرکت جسم، شاید نبض کے بغیر، شاید پتہ نہیں بے حس و حرکت، مردہ لاش کی طرح، خواب کی طرح۔ زندگی کی کوئی بھی ظاہری علامت تھی کہ مثلاً پلک جھپک جائے یا مثلاً اس کا ہونٹ ہلے یا اس کا ہاتھ ہلے، ایک بے جان جسم۔ پھر اس وقت ایک گاڑی آئی کہ پتہ نہیں فرنٹ لائن پر تھی یا فرنٹ لائن پر آئی، یہ لوگ آئے اور مجھے لے جا کر پیچھے ڈال دیا۔ وہ پک اپ گاڑی یا کوئی اور گاڑی، ایمبولینس نہیں تھی، سامان لانے لے جانے والی گاڑی تھی یا ایسی ہی کوئی گاڑی تھی۔ اس وقت میں نہیں بتا سکتا کہ اس ماورا حالت میں دیکھا تھا، ایک گاڑی آئی اور مجھے گاڑی میں ڈال دیا۔ اب وہ گاڑی کون سی تھی مجھے نہیں پتا۔ میں فلم میں دیکھ رہا ہوں کہ شیورلیٹ تھی۔ کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ میں نے تشخیص دی کہ گاڑی کون سی تھی، نہیں، میں گاڑی کو بالکل بھی تشخیص نہیں دے سکتا تھا۔ صرف مجھے ایک لوڈر گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ جب میں لوڈر کے اندر تھا تو ڈرائیور حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میرے سامنے 106 ملی میٹر کی توپ سے فائرنگ کر رہا تھا۔ نہیں، خود ہمارا فوجی تھا کہ جو دشمن کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ 106 ملی میٹر کی توپ کے لیے 4 یا 5 فوجی ہوتے ہیں۔ اس کا ڈرائیور بھی ہے، اس کا توپچی ہے، فائرنگ کرنے والا ہے، گولہ بارود لانے والا ہے، یہ سب فائرنگ میں مصروف تھے۔ اس کے گولے کو پیچھے سے توپ کے اندر رکھتے تھے۔ 106 ملی میٹر کی توپ ایک جیپ پر فٹ ہوتی ہے اور اس کی چھت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک گن ہے کہ جس کی نالی گاڑی کے سامنے والے شیشے سے باہر تھی۔ جی، متحرک بھی ہے، ہر سمت میں نشانہ لے سکتی ہے اور دشمن کی طرف فائرنگ شروع کر سکتی ہے۔ اس سے گولے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے سے گن کے مانند گولا ڈالا جاتا ہے۔ بڑی گن ہے کہ جسے جیپ پر رکھا گیا ہے؟ جی، جیپ پر رکھا گیا ہو، اس کے ساتھ بھی ایک فائرنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں اس جیپ کو دشمن نے کس چیز سے نشانہ بنایا، مارٹر گولے سے نشانہ بنایا یا براہ راست فائر کیا، نہیں معلوم کس چیز سے نشانہ بنایا کہ تباہ ہو گئی۔ اس کے تمام 4-5 فوجیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ آئے اور ان لاشوں کو جلدی جلدی اکٹھا کیا۔ یعنی مثلاً کہا جا سکتا ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی یا کسی روح کو نہیں دیکھا کہ آ کر میرے ساتھ بات کرے، یعنی یہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یعنی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے ان کے جسموں سے کوئی چیز نکلتے نہیں دیکھی کیونکہ میری توجہ ان پر مرکوز نہیں تھی۔ میں صرف اپنی لاش اور جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دھماکہ ہوا ہے اور کچھ افراد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا کس طرف یہ گاڑی جا رہی تھی۔ جس شیورولیٹ میں آپ تھے اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی لاشوں کو بھی ڈال دیا گیا؟ میرے اوپر ڈال دیا گیا۔ میں نے وہاں کہا بھائی میرے اوپر مت ڈالو، اس کا سانس رک جائے گا۔ کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ سانس رک جائے گی یعنی میرے جسم سارا کی؟ وقت میرا دھیان اپنے اوپر تھا، یعنی میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیوں جلدی تھی کہ نہ جاؤں اور رہ جاؤں۔ بالکل بھی ایسے عالم میں نہیں تھا کہ بھائی چھوڑ دو، چھوڑ کر چلے جاؤ، رہ جاؤ گے تو اس وقت کی طرح تمہارے لیے سخت ہو جائے گا، جاؤ اپنے شہید دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ خیال بالکل بھی میرے لیے نہیں تھا کہ اس لمحے میں رہنے سے ہاتھ کھینچ لوں اور جانے کے لیے جلدی کروں۔ میرا اصرار تھا کہ انہیں میرے اوپر کیوں رکھا ہے، میرا بدن زخمی ہے، میرا سر پھٹا ہوا ہے، ممکن ہے کہ مجھے اب نقصان پہنچ جائے۔ پھر گاڑی چل پڑی اور ظاہراً ایک مارٹر گولا گاڑی کے آگے آ کر لگا جس راستے پر وہ ڈرائیور جا رہا تھا۔ وہ سب دمدمے تھے، اس لیے کہ جنوب کا دشت ہے اور دشمن ہر قسم کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔ مثلاً امدادی سامان پہنچانے والی گاڑیوں کو راستے میں کرنوں سے مٹی کے دمدمے بنائے جاتے تھے اور جن کی آڑ میں گاڑیاں آ جا سکیں۔ میں نے محسوس کیا کہ گاڑی اوپر گئی ہے اور وہاں واپس آئی ہے اور الٹی ہو گئی ہے اور ہر چیز درہم برہم ہو گئی ہے۔ آپ کی گاڑی الٹ گئی؟ جی، ہماری گاڑی الٹ گئی، ہر جگہ گرد و غبار پھیل گیا، لیکن میں اسی فضا اور منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی غبار رکاوٹ نہیں، بنا؟ گرد و غبار میرے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں تھا، لیکن گرد و غبار تھا، گرد و غبار اور سیاہ دھواں اور ہر چیز تھی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب گاڑی الٹتی ہے تو کس طرح گرد و غبار بلند ہوتا ہے، لیکن میں ضمنی طور پر اس گرد و غبار کو محسوس کر رہا تھا۔ میرے لیے فضا وہی فضا تھی جو غبار کے بغیر تھی۔
میں منظر دیکھ رہا تھا، اپنی لاش کو، اپنے جسم میں کو. گرد و غبار کو بھی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ میرے دیکھنے میں رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ گرد و غبار نے اس جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن بہرحال میں دیکھ رہا تھا، اسی منظر کو دیکھ رہا تھا. پھر ایک اور پک اپ گاڑی کی جو وہاں سے گزر رہی تھی وہ رکی، اور اس نے جلدی سے لاشوں کو اس گاڑی کے اندر ڈالا. ہمیں بھی دوبارہ گاڑی میں ڈال دیا، ہمیں بھی دوبارہ گاڑی کے اندر ڈال دیا. وہ چلی گئی اور فیلڈ ہسپتال پہنچ گئی. فیلڈ ہسپتال کی ایک دالان کی حالت تھی اور زخمیوں کو انہیں مراکز میں منتقل کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میری لاش کو معراج لے جایا جانا چاہیے. میری لاش کو وہیں دروازے کے باہر رکھ دیا. میں نے دیکھا کہ مجھے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، گویا کہ میں نہیں ہوں، کچھ اور افراد کی طرف چلے گئے. یہ کیا پارٹی بازی کی دنیا ہے؟ میں صحیح و سالم ہوں. ڈاکٹر نے صرف میرے چہرے کو دیکھا، سر کو دیکھا، دماغ کی بری حالت دیکھی. اس کا کام یہاں تمام ہے، ہم اور آپ کچھ کو نہیں بھی کر سکتے توقع تھی ہیں. کہ یہاں پر کوئی نیورو سرجن نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جائیں اور نیورو سرجن اس کا آپریشن کر دے. شاید وہاں پر جو ڈاکٹر موجود تھے وہ عام ڈاکٹر تھے یا فزیشین تھے. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے شاید وہ محاذ جنگ کے پیچھے شہروں میں تھے کہ جو مدد کے لیے آتے تھے. آپ کو بھی اس عرصے کے دوران توقع تھی کہ اب وہ علاج شروع کرنا چاہتے ہیں، اب ڈاکٹر تک پہنچ میرا گئے۔ خیال تھا کہ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. وہ دو افراد تھے جن میں سے ایک خاتون تھی. میرے بارے میں پریشان تھے. انہوں نے ظاہراً میری نبض بھی چیک کی تھی. وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر اس کی نبض چل رہی ہے، یہ زندہ ہے. یہ زخمی جو ابھی لایا گیا ہے، آپ نے کہا اسے معراج پر جانے دو، یہ زندہ ہے. ڈاکٹر نے کہا اس کا دماغ اس وقت باہر آ چکا ہے، ہمارے پاس یہاں دماغ کا آپریشن تھیٹر نہیں ہے. ہم اس وقت اس کو بہت زیادہ رکھ سکتے ہیں تو مشین کے ذریعے. البتہ اس وقت ایسے آلات نہیں تھے کہ جو مشینیں ہوں اور ان کے ساتھ رکھیں. آپ اور ہم ان کو بچائیں کہ جو خون بہنے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، تاکہ وہ شہید نہ ہوں. مجھے میرا کام کرنے دو. آپ بھی ڈاکٹر کی باتوں کو سن میں رہے سن ہیں۔ رہا ہوں. اس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کا میں کیا بالکل احساس تھا؟ متنفر تھا. میں چاہتا تھا اس کو پکڑ کر ماروں، اس کی حالت خراب کر دوں. دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ خدمت کر رہا ہے، وہ زخمیوں کو بچا رہا ہے. وہ علاج نہیں کر رہا تھا، صرف تشخیص دے رہا تھا کہ اس زخمی کا کیا کریں، اندر لے جائیں نہ لے جائیں، یہ اس حصے میں جائے وہ اس حصے میں جائے. پھر وہ اس عرصے کے دوران زخمیوں کو تقسیم کر رہے تھے. ایک ہیلی کاپٹر وہاں آیا. جب وہ ہیلی کاپٹر آیا، البتہ میں ہیلی کاپٹر کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں جان گیا کہ ہیلی کاپٹر آیا ہے. باقیوں نے بھی کہا کہ ہیلی کاپٹر آیا ہے. میں بھی ہیلی کاپٹر کی آواز سن رہا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ مثلاً کہوں کہ میں نے دیکھا ہیلی کاپٹر آیا ہے. نہیں، میں نے محسوس کیا کہ امدادی ہیلی کاپٹر یا زخمیوں کو منتقل کرنے والا ہیلی کاپٹر آیا ہے اس ہیلی پیڈ پر کہ جو ہمارے قریب ہی تھا. پھر جلدی سے ڈاکٹر نے کہا کہ جو زخمی تیار ہو چکے ہیں انہیں جلدی سے باہر لے آؤ، جلدی سے باہر لے آؤ. پھر جب وہ ہیلی کاپٹر اوکے دے دے کہ وہ اس کی طرف جانا چاہیں اور اسٹریچر لے جائیں، زخمیوں کو لا کر میرے ساتھ رکھ دیا. یعنی تقریباً 7-8 اسٹریچر تھے کہ جنہیں لا کر باہر رکھ دیا تاکہ وہ اوکے دیں اور وہ ان اسٹریچرز کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر کے اندر لے جائیں. چند منٹ گزر گئے. میں بھی وہاں حیرت زدہ اور مبہوت تھا. میں کہہ رہا تھا خدایا کیا ہوگا، مجھ پر کیوں بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں. پھر ایک اور زخمی کو لے آئے اور میرے ساتھ رکھ دیا. اب ان کا کیا ہوگا؟ میں بھی وہاں بہت پریشان حال تھا کہ اب یہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ کی صورتحال کیا تھی؟ آپ کے حالات اس وقت کیسے تھے؟ کچھ جگہوں پر جب آپ ایک فضا میں گھومتے ہیں تو آپ کے چاروں طرف ہر چیز گھومنے لگتی ہے. مثلا سارے زاویے بدل جاتے ہیں. مثلا آپ دائیں جاتے ہیں تو وہی فضا دائیں طرف گھوم جاتی ہے اور سائز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. شاید آپ ساری چیزوں کو 360 درجے کی شکل میں دیکھتے ہیں، ایک مجازی حالت میں. پتہ نہیں آپ کے کیمرے کی چاروں طرح طرف کہ جو ہمارے گرد گھوم رہا ہے، ہمیں چکر آنے لگے. میں اپنی لوگوں کی، امدادی کارکنوں کی اور ڈاکٹروں یا زخمیوں کی فضا کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور محور میں خود تھا. یعنی آپ اپنی مرکزیت کے ساتھ ہر جگہ کو دیکھ رہے ہر تھے؟ جگہ کو، جہاں تک میری نظر جاتی تھی میں اپنے اطراف میں ہر جگہ کو دیکھ رہا تھا. ضروری نہیں تھا کہ آپ سر گھمائیں، کیونکہ آپ کا سر نہیں تھا، آنکھ نہیں تھی، جی، آپ صرف گھومنے ایک والا، دید تھے. جی، کروی صورت میں. بالکل صحیح. ایک مثلا مکمل کرے کے اندر، ناظریہ، ہر سمت جی سے جی، کروی. مثلا کرے کے اندر کی ہر جگہ کو آپ 3D دیکھتے ہیں. پھر مجھے یاد آیا کہ ان افراد، ان امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو اسٹریچر پر منتقل کیا. میرا خیال ہے میرے اسٹریچر کے ساتھ 5 یا 6 ہو گئے تھے.
انہوں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ انہیں اٹھایا اور ہیلی کاپٹر میں رکھ دیا، مجھے بھی لے جا کر رکھ دیا، یعنی لاشیں اسٹریچر پر ہیلی کاپٹر کے اندر رکھ دی گئیں اور ہیلی کاپٹر فوراً ہی محاذ جنگ سے پیچھے چلا گیا۔ جب ہم کہتے ہیں محاذ جنگ سے پیچھے، نہ یہ کہ شہر میں، فرض کرتے ہیں فرنٹ لائن سے 500 میٹر یا 1000 میٹر دور، وہ جگہ کہ جہاں دشمن 60 ملی میٹر کے مارٹر گولے مار سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹر نے فوراً پرواز کی اور چلا گیا، اور میں اس موقع پر، میرا خیال ہے کہ آف تھا، کیا تھا مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا ہے، پرواز کے وقت میں اپنے جسم سے دور ہو گیا، یا مجھے ایک سکون حاصل ہو گیا تھا۔ کیا حالت تھی کہ وہاں جب اسٹریچر ہیلی کاپٹر سے اتارے گئے تھے، ان اسٹریچرز کے ساتھ اونچے پہیے تھے، یعنی اب دستی نہیں تھے ہسپتال کے اندر لا کر نیچے رکھ دیں، اس حالت سے باہر نکل آئے تھے۔ ہیلی کاپٹر آپ نے دیکھا ہو کہ ان بڑے پہیوں کے اوپر جو ہوتے ہیں تو وہ اونچا ہوتا ہے، وہ صورتحال تھی، بڑے جو پہیے ہوتے ہیں، جی جی، اس کے 4 پائے اور پہیے ہیں۔ ان کے اوپر رکھا تھا اور لائے تھے۔ اب میں یہاں کے بعد سے آسانی کے ساتھ ڈاکٹروں، لوگوں اور ان کے جسموں کو تشخیص دے سکتا تھا۔ یہاں کے بعد یعنی اوپر کی اب طرف بیڈ اور خود سے اوپر بلندی پر، آپ کی توجہ اب بھی مثلا اوپر فرش جاتی نہیں، ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جسم جب اوپر آیا، میں بھی اوپر آ گیا تھا، ایک زیادہ بلند آپ پوزیشن کی پر تھا، توجہ اس پر اتر آتی ہے پوری۔ میں ایک زیادہ اونچی جگہ اور پوزیشن پر تھا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور یہ دوسری بار کہا یہ یہ تو پیش شہید ہے۔ ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سردخانے میں لے متنفر جاؤ، شہید ہو گیا ہے، سردخانے لے جاؤ۔ نہیں، اس مرتبہ میں نے کہا خدایا، اس مرتبہ میں نے خود خدا سے شکوہ کیا، میں نے کہا خدایا تو نے اپنے بندوں کو اس طرح کیوں پیدا کیا کہ مجھ زندہ کو مردہ دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ آخری مرحلہ ہے کہ جہاں روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے، قوت سامعہ ہے، یعنی پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور سر پر ختم ہوتی ہے۔ جی ہاں، سر پر ختم ہوتی ہے۔ حالت احتضار میں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اور حتیٰ آپ کے خیال میں وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے سامنے کوئی بری بات نہ کریں، اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی، لیکن ممکن ہے آپ محسوس کریں کہ وہ اب مر گیا ہے، بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ممکن ہے ابھی تک اس کی قوت سماعت کام کر رہی ہو۔ اس کا تعلق حالت احتضار سے جی، ہے، حالت احتضار سے ہے، ابھی مکمل طور پر مرا اس لیے نہیں کہ ہے۔ اگر مکمل جدا ہو جاتی تو پھر مکمل جی، محیط اگر اور جدا مشرق ہو گیا تو ہو جاتی۔ سکتا ہے کہ قوت سماعت اس کی بھی ختم ہو جائے، لیکن ہاں، قوت سماعت بھی ختم ہو جاتی ہے جب اس مادی بدن سے الگ ہو گئی۔ اس روح کا برزخی بدن کے نام سے ایک بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس وقت کے جب دنیاوی حیات میں قید ہیں، میں تاکید کرتا ہوں کہ دنیاوی زندگی اس لیے کبھی موت نہیں آتی۔ یہ جملہ ایک آیت ہے کہ جو آپ نے قرآن میں سنا ہے، جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو۔ یہ مردہ خیال نہ کرنا سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، عام طور پر بہت سے لوگ نوجوانی اور جوانی کے دور میں شہید ہو جاتے ہیں، یعنی مثلا انہوں نے طویل زندگی نہیں گزاری، کہتے ہیں کہ بیچارہ مردہ ہے، مر گیا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ اس کی عمر ضائع ہو گئی، عوام یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کہیں۔ پسماندگان کی تسلی جی ہاں، کے لیے۔ تسلی کے لیے۔ لیکن جو انسان بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے، در حقیقت قید حیات میں ہے، لیکن اس نے اپنی دنیاوی حیات کھو دی ہے۔ ہمارے پاس برزخی حیات و زندگی کے نام سے ایک حیات ہے، لیکن یہی دنیاوی حیات کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے اس روح کے 2 بدن، ایک مادی بدن ہے، ایک برزخی بدن ہے۔ یعنی ہم 3 اجزاء سے تشکیل جی ہاں، پائے 3 ہیں۔ اجزاء سے تشکیل پاتے ہیں، لیکن یہ 3 اجزاء ایک طرح آپس میں مل گئے ہیں۔ مثلا آکسیجن اور ہائیڈروجن کس طرح سے آپس میں ملتے ہیں اور پانی وجود میں آتا ہے اور ایک حقیقت وجود میں آتی ہے، دوسرے آثار رکھتا ہے۔ مثلا آکسیجن اکیلے ہی پیاس کو دور نہیں کر سکتا، جی ہاں، یا ہائیڈروجن پیاس کو دور نہیں کرتی، لیکن پانی پیاس کو دور کرتا ہے، تشنگی مٹاتا ہے۔ یہ جو ہو گیا ایک حقیقت ہے۔
اس کے 3 تہیں ہیں۔ اس کے ایک تہ جسم اور جسمانی بدن ہے۔ یہ جسمانی بدن ممکن ہے کہ بہت خوبصورت ہو، ممکن ہے بہت بڑا بدصورت ہو، ممکن ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک کثرتی بدن ہو، مثلا مسلسل ورزش کرتا ہو، بہت خوبصورت اسمارٹ بدن ہو، مثلا خاص طور پر ورزشی بدن ہو، لیکن لازمی طور پر برزخی بدن ایسا نہیں ہے۔ اس مادی بدن کا تابع نہیں۔ برزخی بدن کی شکل و صورت برزخی ہے، یعنی تجرد ناقص رکھتا ہے، خالص غیر مادی نہیں ہے، نہ خالص مادہ ہے نہ تجرد ہے۔ نہ خالص مجرد ہے۔ اس برزخی بدن کی شکل و صورت کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، یعنی انسان اگر اچھے کام انجام دیتا ہے، مثلا انفاق یا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اچھے کام انجام دیتا ہے، احسان کرتا ہے، لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہی دیکھتا ہے کسی جگہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اختلافات حل ہو جائے، وہ پوری طرح سے معاشرے کے لیے مفید اور اچھے کام انجام دیتا ہے۔ یہ برزخی بدن در حقیقت خوبصورت شکل و صورت اور اچھے نورانی حلیہ اور شکل کا حامل ہو جاتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس کا جسم بدن آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک کمزور اور ضعیف انسان ہو، مثلا بہت خوبصورت شکل و صورت نہ ہو، لیکن اس کا برزخی بدن اور جسم خوبصورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ مادی بدن جینیٹک، کارکردگی، غذا اور خوراک اور ورزش سے متاثر ہوتا ہے، لیکن برزخی بدن نیت سے اثر لیتا ہے نہ کہ اعمال جی سے۔ ہاں، نیت سے بھی متاثر ہے اور عمل سے بھی، اس لیے دیکھیے کہ ممکن ہے اس کا ظاہر بہت اچھا ہو لیکن باطن۔ جی ہاں، یہ جو دونوں میں دخیل ہے، یعنی ممکن ہے کسی نے اچھا عمل کیا ہو، وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو، لیکن یہ اس لیے کہ مثلا انتخابات میں ووٹ حاصل کر رہے، اس کی اچھی نیت نہیں ہے۔ نیت کا اچھا نہ ہونا حسن فعلی تو رکھتا ہے لیکن حسن فاعلی نہیں رکھتا، یہ ایک اچھی طرح سے نفاق ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ برزخی بدن اس بدصورت بنا ہو پر جاتا ہے۔ نیت سے متاثر جی، ہے بعض اوقات آپ فرض کریں کہ اس کی نیت اچھی ہے اور اچھا عمل۔ اس کی نیت اچھی ہے اور اچھا عمل کیا، اچھی نیت رکھتا ہے، لیکن موقع میں نہیں ملتا اس کو اچھا موقع انجام دینے کے لیے، اس کی یہ مثبت مثبت تاثیر اثر ہے۔ ڈالتا ہے۔ بعض اوقات اس نے اچھا عمل انجام دیا لیکن اس نے نیت بھی نہیں کی، لیکن مثلا کسی انسان کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، یہ بھی نورانی اثر رکھتا ہے، لیکن اس کی نورانیت تھوڑی کمزور اور ضعیف ہے اس شخص کی نسبت کہ جس کی نیت واقعی اچھی اور نیک ہے۔ اس بنا پر ہمارے اس جسمانی بدن کے درمیانی جو ورزش، خوراک اور ان جیسی چیزوں کا معلول ہے، مثلا جو شخص مال حرام کھاتا ہے، مثلا حرام پیسہ کماتا ہے، پھر جا کر بکرے کے گوشت کے کباب لا کر کھاتا ہے اور بہت طاقتور ہو جاتا ہے، اس کا جسم مضبوط اور طاقتور تو ہوتا ہے لیکن اس کا برزخی جسم نہیں ہے، یہ ظلمت اور تاریکی ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، اس کا ظلماتی ہو جاتا ہے، اور اس بنا پر جب روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو برزخی بدن اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ آپ تو جو دیں، لیکن اچھا ہے آپ جسمانی بدن کو لے کر جائیں، مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، وہ گل سڑ جاتا ہے، چند سال کے بعد ممکن ہے کہ اس کی کچھ گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچے۔ برزخ سے واپسی۔ یہ لوگ جب آئے کہ مجھے سردخانے منتقل کریں تو مجھے چھو رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مثلا میرا ہاتھ پکڑ رہے تھے، تشخیص دیتے تھے کہ گرم ہے، نبض چل رہی ہے، سانس لے رہا ہے، اور پھر وہاں زیادہ تر امدادی کارکن خواتین تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں ڈاکٹر یہ سردخانے میں جائے، آپ کو شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے یا یہ کہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، سردخانے میں جائے، سردخانے میں جائے۔ ایک شخص نے بہت اصرار کیا، پھر ڈاکٹر آیا اور تھوڑا سا دیکھا، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اب کیا کیا؟ میری پلک اوپر اٹھائی، اب میں ان کو نہیں دیکھ سکتا اور تشخیص دے سکتا تھا۔ ایک لطف و کرم ہمارے حق میں، یعنی وہاں میں نے خدا کو یاد کیا۔ میرا خیال ہے کہ خدا نے میری آواز سن لی۔ میں نے کہا خدایا آخر یہ کیا صورتحال ہے؟ وہاں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا، میں نے دیکھا نہیں مسئلہ مجھ میں ہے، ڈاکٹر مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ تشخیص نہیں دے سکتے ہیں۔ خدایا کچھ ایسا کر کے مجھے دیکھ لیں، خدایا کچھ ایسا کر کے مجھے تشخیص دے لیں۔
ڈاکٹر نے نفرات کی باتوں کے زیر اثر کو جو اس سے اصرار کر رہے تھے کہا کہ اسے ایمبولینس کے ذریعے ایئرپورٹ بھیج دو کہ اسے وہاں سے تہران بھیج دیا جائے۔ پھر یہاں پر ہم تھوڑے سے خوش ہو گئے، تھوڑا سا یہاں بھی اپنے جسم کے ساتھ اس راستے کو طے کیا، نہ اس حالت میں کہ ہم اس وقت گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہ گاڑی چلتی ہے، سڑکوں سے گزرتی ہے، بریک لگاتی ہے، ایک حالت کہ وہ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی، ہم بھی اس جسم کے ساتھ چل رہے تھے اور ہمیں وہ اندر لے گئے۔ یعنی اگر یہ گاڑی راستے میں کسی اسپیڈ بریکر پر پہنچتی تو میں محسوس نہیں کرتا آپ پر تھا، عارض نہیں ہوتا تھا؟ مجھ پر عارض نہیں ہوتا تھا، میں کسی اسپیڈ بریکر کو نہیں دیکھ رہا تھا، مثلا ایسے ہو کہ جی میں آپ تھا، کا جسم ہوتا۔ جی میرا جسم تھا، میں کہتا ہوں کہ میری ایک اچھا، تیرتی ہوئی حالت تھی، گویا میں کیسے بتاؤں، رواں، بالکل مکمل طور پر رواں، رواں۔ میرے پاؤں کسی بھی جگہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں، میں زمین کے اوپر نہیں ہوں، میں زمین کو محسوس نہیں کر سکتا ہوں، جھٹکے جیسی کوئی چیز محسوس نہیں کرتا تھا، اور وہ فضا کی جو میں وہاں دیکھ رہا تھا غالباً خاکستری یا مٹی کے رنگ کی تھی، افراد اور رنگوں کو میں مکمل طور پر تشخیص نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اسٹریچر کو ہوائی جہاز میں منتقل کیا گیا اور ہم تہران پہنچ گئے اور وہاں کہا گیا کہ اسے آپریشن تھیٹر کے لیے تیار کرو۔ اب مثلا اس وقت میرا خیال ہے شاید مثلا صبح کے قریب کا وقت تھا، کیا وقت تھا میں تشخیص نہیں دے سکتا ہوں، رات تھی اس وقت، تاریکی اور رات کا عالم تھا، دن نہیں تھا۔ لیکن آپ یہ کہ یہ تاریکی آپ کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں تھی؟ میں اسی ابر آلود فضا کو تقریباً ایک خاص حد تک کہ جہاں تک دیکھ سکتا تھا دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس فضا کی نسبت کی جو میرے زخمی ہونے کے وقت علاقے میں تھی، میں اس فراق کو بیان کروں تو یہاں زیادہ تاریکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید رات کا وقت تھا یا زیادہ تاریکی تھی، یعنی روشنی تھوڑی سی کم تھی۔ پھر ہماری ایک حالت پیش آئی تھی کہ میں اب اپنے جسم کو نہیں دیکھ رہا تھا یا بالکل پریشان نہیں تھا، میں ایک جگہ گیا تھا کہ مثلا ایک دیوار تھی، ایک حالت تھی کہ ایک بڑی دیوار تھی کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے ایک ایسا حالت تھا کہ جس کے اطراف میں سبز رنگ کی روشنی تھی، گویا نور اور روشنی کا ایک منبع اور مرکز اس کے پیچھے ہے۔ یعنی آپ نے اپنے بدن اور اس کے آس پاس کے ماحول کو ترک کر دیا میں نے نہیں دیکھا اور تھا، آپ ایک اور فضا میں ایک داخل اور ہو گئے۔ فضا میں داخل ہو گیا تھا کہ ایک دیوار مثلا مقام، ایک دروازہ، قلعے کی طرح کا دروازہ، ایک حالت کی جس کے چاروں طرف ایک دروازے کی شکل کہ جس کا اوپر والا حصہ ہلالی تھا، اور روشنی جو ظاہر ہو رہی تھی بہت ہی کم تھی اور یہ سبز رنگ کی تھی، یعنی میں اس طرح تشخیص دے سکتا تھا، اور میں مسلسل دروازے کی طرف جاتا تھا اور دوبارہ یعنی ایک طرح میں جا رہا تھا اور واپس آ جاتا تھا، اس شخص کی مانند کہ جو آپریشن تھیٹر کے دروازے کے سامنے پریشان ہے۔ اس کی وجہ آپ پتہ تھی آپ کو؟ نہیں، یعنی ایک حالت میرے لیے پیش آئی کہ میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں، میں اس وقت چاہتا ہوں اس دروازے سے گزر جاؤں، اپنے اختیار سے یا زبردستی؟ یعنی میرا خیال ہے کہ زبردستی، یعنی میری حالت میں اس دروازے کی طرف سے جانے اور اسے عبور کرنے کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا اس دروازے کا ہینڈل کہاں پر ہے، مثلا اس کا سوراخ کہاں ہے، اس کا دوسرا پٹ کہاں پر ہے، ایک دروازہ کھلنا چاہتا ہے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، اور یہ میرے لیے بہت عجیب تھا، اور اس وقت بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ آپریشن تھیٹر میں میرا آپریشن کر رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، میرا بدن نہیں ہے، میں بالکل پریشان نہیں ہوں کہ میرا بدن کہاں ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے ایک راستے پر جانا ہوگا اور مجھے گزرنا ہوگا اور یہاں سے جانا ہوگا، شاید 10 سیکنڈ یا 1 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد مجھے اس دروازے سے گزر کر جانا ہوگا۔ میں اس پورے وقت میں رفت و آمد کی حالت میں تھا، آگے پیچھے آ جا رہا تھا، یعنی پیچھے جاتا ہے اور اس دروازے سے دور ہو جاتا تھا، اور دوبارہ دروازے کے قریب آ جاتا تھا، دور ہو جاتا تھا اور قریب آ جاتا تھا، دروازے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، میری وہی ناظر کی حالت تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں ہاتھ لا کر دروازہ کھول لوں، میری نگاہ اس دروازے کی طرف جاتی تھی لیکن دروازہ نہیں کھلتا تھا، یعنی میرا رجحان دروازہ عبور کرنے کی جانب تھا، میرا رجحان 100% دروازہ عبور کرنا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں عبور نہیں کر رہا تھا اور واپس پیچھے آ جاتا تھا کہ پھر یہ سین کٹ گیا، ہر چیز فراموش ہو گئی، شاید کہوں کہ ایک فاصلے کے ساتھ، کیسے بتاؤں،
یعنی یہ وقت بالکل اسی وقت کی مانند کی ایک پلک جھپکنے میں اس عالم اور جہان میں داخل ہو گیا تھا۔ احیا شدم. بعداً وقتی من چشم باز کردم جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں وہاں میری آنکھیں بند تھیں اور اس دنیا میں میری آنکھیں کھلیں۔ خدا آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میں نے دیکھا کہ میں تہران کے اسپتال میں ہوں۔ البتہ مجھے بعد میں پتہ چلا وہاں پر جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے مرحوم والد کو اپنے پاس کھڑے دیکھا۔ پھر میں نے دنیا کو دیکھا، رنگوں کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ میں زندہ ہوں اور واپس پلٹ آیا ہوں۔ وہاں میرے والد میرے پاس کھڑے تھے اور پھر میں اس عالم اور جہان کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکا اور نہ اس کی طرف جا سکا۔ ببینم و یا به سمتش برم. السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ ہیلو عباس اور پروگرام برزخ سے واپسی کے ناظرین کو میرا سلام۔ آپ نے ایشیا یا ایران میں عارضی موت کے تجربات کے بارے میں کتنا سنا یا مطالعہ کیا ہے؟ اس سوال کا ایک اور طرح سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے تجربات موجود ہیں جو مسلمانوں کے موت کے قریب کے تجربات ہیں، اور چونکہ موت کے قریب کے تجربات میں ہمیشہ دوسرے جہان کا ذکر ہوتا ہے تو دلچسپ ہو جاتا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ کیا ان تجربات میں دین اور مذہب کا بھی کردار ہے یا نہیں۔ مسلمان دوسری دنیا کو اپنی تعلیمات کے مطابق اور مسیح اپنے اعتقادات کے مطابق دیکھیں۔ ہمارے پاس آج دنیا کے تمام ملکوں کے مسلمانوں کے کافی زیادہ رپورٹیں موجود ہیں، اور ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تمام تجربات ایک جیسے ہیں، اور یہ ٹھوس ثبوت ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دریافتیں اور واقعات ثقافتوں سے بالا تر رونما ہوتے ہیں۔ ایران کے بارے میں ہمیں 2010 میں رپورٹیں موصول ہوئیں کہ ان 19 ایرانی شیعہ مسلمانوں سے سوالات پوچھے گئے کہ جنہوں نے موت کے قریب کا تجربہ کیا۔ ان کی بتائی گئی باتیں دنیا کے دیگر ملکوں میں موت کے تجربات سے گزرنے والے افراد کی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ آج لوگ موت کے قریب کے تجربات کے پلیٹ فارموں میں جستجو اور سرچ کر کے مختلف ملکوں اور اسی طرح عرب ملکوں میں رپورٹیں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ یہ تمام تجربات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے پاس حتیٰ گزشتہ صدی کے سن 60 عشرے کی بھی رپورٹیں ہیں جو اٹلی میڈیکل آرگنائزیشن کے رکن ایک اطالوی ڈاکٹر نے اکٹھی کی ہیں کہ جس نے مختلف عرب ممالک میں کام کیا اور مکہ شہر میں زائرین سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس ڈاکٹر نے مسلمانوں کی موت کے قریب کے تجربات رکھنے والے 7 افراد کے بارے میں رپورٹ دی کہ جو ریمن موڈی کی کتاب میں ملتی جلتی ہے۔ میری مراد وہی کتاب لائف آفٹر
لائف ہے کہ جسے ڈاکٹر مودی نے 1975 میں تحریر کیا، اور لوگوں کو اس بارے میں تجربات اور مشاہدات ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اور ہم اس پر تاکید کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے اور اپنے تجربات کو بیان کیا ہے۔ آپ نے جو معلومات پیش کی اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ برزخ سے واپسی۔ اگر آپ اس تجربے کو ایک لفظ میں، ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں اپنے تمام احساسات کے ساتھ، اور مختصر ترین اور کم ترین حالت میں، تو کیا کہیں گے؟ زندگی شیرین، حقیقی اور ابدی۔ خدا دادی صاحب، آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ ان سے بھی زیادہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ ممکن ہے ان سے نہیں ایک بتا بتا دیں، سکتا۔ کوئی ایک۔ میں جرات نہیں کروں گا، میں ڈر گیا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کسی کو بھی نہیں بتانی ہے یہ بات، تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔